پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی خو. پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی خو. یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو, یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو, ہنس کے بولا کہ اے طالب رنگ و بو. اللہ 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 اللہ. عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو. عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو. صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو. عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو. صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو. جم کے کون سا ذکر کرتا ہے تو, جم کے کون سا ذکر کرتا ہے تو, جم کے کون سا ذکر کرتا ہے تو, سن کے کرنے لگا وجد میں ذکر ہو. اللہ 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 اللہ. آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اس سے پڑھیے اللہ 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 اللہ. جب کہا میں نے بلبل سے اے خوشبو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو. جب کہا میں نے بلبل سے اے خوشبو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو. دیکھ کے گل کسے یاد کرتا ہے تو, دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو, دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو, وجد میں بول اٹھا وحدہ وحدہ اللہ 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 اللہ. کے جگنوں جو چمکے میرے روبرو. عرض کی میں نے اے شاہد شولرو. آکے جگنوں جو چمکے میرے روبرو. عرض کی میں نے عرض کی میں نے اے شاہد شولرو. کس کی طلعت ہے تو, کس کا جلوہ ہے تو, کس کی طلعت ہے تو, کس کا جلوہ ہے تو, کس کی طلعت ہے تو, کس کا جلوہ ہے تو, یہ کہا جس کا جلوہ ہے یہ چار سو. اللہ 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 اللہ. سارے لوگ مل کر پڑھیے گا, مختہ ہے مل کر پڑھیے. آزمی گرچہ بے حد گناہگار ہے, آزمی گرچہ بے حد گناہگار ہے, مجرموں بے عمل ہے خطا کار ہے. آزمی گرچہ بے حد گناہگار ہے,
مجرموں بے عمل ہے خطا کار ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے اس کی رحمت کا نعرہ ہے لا تقنطوا واللہ واللہ اللہ 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 صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور درود پڑھیے مرتبہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نعت شریف بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی نعت شریف پڑھنا ہے ماحول کے حساب سے آواز کے حساب سے بھی. ٹھیک ہے, دو تین شعر پڑھتے ہیں. بلا لو اب مجھے شاہ بحرو پر مدینے میں بلا لو اب مجھے شاہ بحرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بلا لو اب مجھے شاہ بحرو پر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو اب مجھے شاہ بحرو پر مدینے میں. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر. تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں بلا لو اب مجھے شاہ بحرو
پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں بلا لو اب مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو جاتا ہے ناشری پڑھتے ہیں اختتام ہو جاتا ہے تقریر تو ہو چکی ہے کیوں ناشری بہت سن لیجیے لوگوں کو لگتا ہے کہ حضرت آئے ہیں تو ٹائم پورا وصول ہونا چاہیے ہے کہ نہیں یہ لگتا ہے 15 منٹ ہاں تو یہ لگتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ لگتا ہے کہ کسی طرح سے آ گئے ہیں ٹائم کم سے کم وصول ہو جائے یہ ایک صاحب خانہ کو لگتا ہے مجلس کو ایسا نہیں لگتا مجلس کو لگتا ہے کہ جلدی کام ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے ویسے بھی آج دن بھر آپ کو تھکے ہوں گے جلوس وغیرہ نکلا تھا نہیں نکلا نہیں نکل سب لوگ وہیں تھے ماشاءاللہ اچھی بات ہے اور پھر آپ نے شام کو یہ بس بھی رکھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے اور بٹولی والے نہیں کر رہے تھے تو نہیں کر رہے تھے کیا تو ایک ساتھ دو بس میں کی ماشاءاللہ اور بھی کرتے رہیں گے ہمیشہ کریے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے دو تین شعر اور سماعت کر لیں سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے سارے عالم میں محبت کی سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے اور آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے سارے عالم میں محبت کی اور آنکھ کی دل میں ہے محفوظ جمال خضرا آنکھ کی دل میں ہے محفوظ جمال خضرا جیسے جنت میری پلکوں میں سمٹ آئی ہے جیسے جنت میری پلکوں میں سمٹ آئی ہے سارے عالم میں محبت کی اور مرنے والے کی کھلی آنکھیں کھلی رہنے دو بہت اور جو شاعر کا خیال ہے بہت اچھا ہے واہ سبحان اللہ شاعر بھی ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں بڑی عزتیں عطا فرمائی مقام بھی عطا فرمایا مرنے والے کی کھلی آنکھیں کھلی رہنے دو کیوں وہ نظر جلوے آقا کی تمنا آئی ہے وہ نظر جلوے آقا کی تمنا آئی ہے وہ نظر جلوے آقا وہ نظر جلوے آقا کی تمنا آئی ہے جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے
کروڑوں سلام ان آنکھوں پر جنہوں نے ایمان کے ساتھ میرے حضور کی زیارت فرمائی. اور میرے مفتی اعظم فرماتے کہ کچھ ایسا کر دے میری کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھے تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، ہے دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں. اور یہ خاندان بھی ایسا خاندان ہے جس نے آنکھوں کا تذکرہ ضرور کیا ہے اپنی شاعری میں، ضرور تذکرہ کیا ہے. حضور دارو شریعہ فرماتے ہیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس الدوحا کر دے، غموں کی دھوپ میں سایہ زلفیں عطا کر دے. اور انہوں نے شعر کہا وہی شعر حضور دارو شریعہ کا کہ نبی مختار اول جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں. تو شعر کیا پڑھا تھا؟ مرنے والے کی کھلی آنکھیں کھلی رہنے دو، مرنے والے کی کھلی آنکھیں کھلی رہنے دو، وہ نظر جلوے آقا کی تمنا آقا کی تمنا ہے، وہ نظر جلوے آقا کی تمنا ہے. اور ساری دنیا کی نگاہوں میں گرا ہے کہ تیرے دل میں جگہ پائی ہے، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احمد سرکار سید عالمیت قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود پاک پڑھیں. میرے امام فرماتے ہیں کہ پھر اٹھا غلغل یاد مغیر نے عرب، پھر کھینچا دل سوئے بیابان عرب، پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب، مصروف خیل ملک خادم سلطان عرب. بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی کدھر کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. مسلسل پروگرام کی وجہ سے دماغ اور زبان جو ہے وہ ایک باہم اکٹھا نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن ضرور تھوڑی بہت بات آپ سے کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ سب سنتے ہیں، سننے کا ذوق بھی رکھتے ہیں، اور یہ سب سے اہم بات ہے سنایا جائے اور سننے والوں کے اندر ذوق بھی ہو، سننے کے لیے تیار بھی ہو، تو بہت بڑی بات ہے. حضور کا ذکر بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، میرے آقا کا ذکر آفتوں کو ٹال دیتا ہے، شکوں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. حضور کا ذکر، حضور کے ذکر کی برکت یہ ہے کہ جس ارادے کے ساتھ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی محفل میلاد میں اچھی نیت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کوئی مقصد لے کے دل میں بیٹھنا چاہیے.
اگر وہ مقصد ذہن میں دل میں ہو اور اس نیت کے ساتھ بیٹھے، صوفیہ کہتے ہیں کہ رغبت سے حضور کا ذکر سنے، اٹھنے سے پہلے اللہ اس مقصد کو پورا فرمائے۔ تو اس نیت کے ساتھ بھی حضور کی مجلسوں میں، حضور کی محفلوں میں بیٹھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک اور جائز مقاصد کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک نور آ گیا اور روشن کتاب۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے حضور کا نور تو پیدا فرمایا لیکن اپنے نور سے پیدا فرمایا، یہ کہاں سے ہے؟ یہ کس حدیث میں ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو پیدا فرمایا؟ تو یہ حدیث پاک جو ہے وہ موجود ہے اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ کون سی کتاب؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا اور پھر میرے نور سے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ جتنے حصے فرمائے پھر ان حصوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حضور کا نور کائنات کی ہر شے میں ہے، جہاں جہاں جو کچھ موجود ہے اس میں حضور کا نور جگمگا رہا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ میرے والد گرامی یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے کہ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ حضور کی نور کی تجلیوں سے روشن ہے یہ جہاں، اور اللہ کرے کہ ہم سب کے قلوب بھی حضور کی نور کی تجلیوں سے روشن رہیں، ہمیشہ روشن رہیں، یہاں بھی روشن رہیں اور قبر میں بھی روشن رہیں۔ اور ہمارا تو عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہم زندگی میں بھی روشن حضور کے نور سے ہیں اور قبر میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ بٹولے کی سرزمین پر ہونے جا رہا ہے، مدرسے کی شروعات کر رہے ہیں یہ لوگ اور مدرسہ کھولنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اس سے یا کسی کے اس سے مدرسہ بہرحال کھل رہا ہے، تو ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے اس سے کھل رہا ہے، کیونکہ بہت اس سے کھلتا ہے تو بہت اس سے بند بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت اس سے کھلتا ہے تو بند بھی ہو جاتا ہے، تو ہمارے اس سے کھلے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ شاید میری کچھ خدمت قبول فرما لے، لیکن میں کوشش بہرحال کروں گا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ سے کامیاب فرمائے۔ مدرسوں کا قیام جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور بہت ضرورت ہے کہ مدرسے کھولے جائیں اور مدرسے قائم کیے جائیں۔ پوری دنیا چاہتی ہے مدرسے ختم ہو جائیں، پوری دنیا میں مشن چلایا جا رہا ہے کہ مدرسوں کو ختم کیا جائے۔ جہاں مدرسوں کو سرکاری پیسہ مل رہا ہے وہ بند کیا جائے، جہاں کچھ ایڈ مل رہا ہے وہ بند کر دیا جائے، کچھ بدنام کر دیا جائے، کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ مدرسے ہمارے دین کی ضرورت ہے، بہت ضروری ہے۔ دین کی ضرورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین کو ضرورت ہے مدرسوں کی، دین کو ضرورت ہے مدرسوں کی، کیونکہ مدرسے جب کھلیں گے تو پھر اس سے دین آگے بڑھے گا۔ تو یہ دین کی ضرورت میں سے ہیں، میں ضروریات دین میں سے نہیں اس کو شمار کر رہا ہوں، لیکن عرفی طور پر میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دین کی ضرورت میں ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ کیوں کھولا ہوتا؟ میرے آقا کا مدرسہ کہاں تھا؟ وہ اصحاب صفا کا چبوترا ہے جس پر صحابہ بیٹھ کر علم سیکھتے تھے اور علم سکھاتے تھے۔ علم سیکھنا اور علم سکھانا دنیا کا سب سے بہترین کام ہے کہ اگر کوئی قرآن کا علم سیکھے یا لوگوں کو سکھائے، یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا کام ہے۔ بلکہ دنیا میں بادشاہت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ علم سکھانے والوں کو